پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زیادہ نہیں ایک روایت پڑھتا ہوں لیکن آپ کی عبرت کے لیے، کاش میرے وہ جوانوں تک میری بات پہنچ جائے۔ افسوس صد افسوس، جب کسی معاشرے کے اندر نشہ اور زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اس بستی کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کے چہروں کو سور اور بندر کی طرح کرنے کی وعید بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس وقت فرشتوں نے معروضہ پیش کیا کہ تو اس کو اپنا زمین پہ خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد بپا کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ تو اللہ نے آدم کو تو بنا دیا یہ کہہ کر انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دور میں ان فرشتوں سے فرمایا تمہیں اپنے تقوی پہ بڑا ناز ہے، تمہیں اپنی تسبیح و تہلیل پہ بڑا ناز ہے، ایک کام کرو کہ تم میں کے 2 فرشتے مجھے دو تاکہ میں ان کو زمین پر بھیجوں اور ان کا امتحان لوں کہ وہ زمین پہ جا کے کرتے کیا ہے، ان لوگ آپ کو پتا چلے کہ وہ زمین پہ جا کے کرتے کیا ہے۔ حالانکہ اس روایت پر بڑی جرح کی گئی ہے، اس کو اسرائیلیات میں شمار کیا گیا ہے، لیکن صرف عبرت کے لیے پڑھ رہا ہوں اور میں نے اس کی حیثیت آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حالانکہ علامہ ابن حجر نے بھی اس کو لکھا ہے، صاحب نعیمی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور بھی کئی جگہ پر بہت کثرت سے کتابوں میں یہ آئی ہے، اس لیے صرف عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ کچھ لوگوں نے اس کا شمار اسرائیلیات میں کیا ہے اور اس کی سند پر بھی جرح کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو کہا، 2 فرشتوں کا کہ تم میں سے 2 فرشتے چن کر کے دو۔ دھیان دینا، اپنے تقوی پہ ناز کر کے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کبھی کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا۔ اگر اللہ کسی سے امتحان لے اور اللہ مدد نہ کرے تو پھر آپ کو گناہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر گناہ سے بچ رہے ہو تو یہ اپنی دیڑ ہوشیاری نہیں ہے، اگر گناہ سے بچ رہے ہو تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر اس پہ کرٹیسائز مت کرنا، نکتہ چینی مت کرنا، اس کا مذاق مت اڑانا، پتہ نہیں اللہ اس کو کب نیکیوں کی توفیق دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہ 2 دو، تو انہوں نے 2 فرشتے جو ان میں فرشتوں میں جو مایا ناز فرشتے تھے 2 کو نکالا، ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا۔ ہاروت و ماروت کو پھر اللہ نے زمین پہ بھیجا اور ان کو قاضی بنا کے بھیجا، قاضی شرع بنا کر، قاضی شہر بنا کر بھیجا، چیف جسٹس، وہ لوگوں کے فیصلے کرتے۔ جب وہ لوگوں کے فیصلے کرتے، ایک مرتبہ زہرا نام کی بہت خوبصورت عورت آئی، آنے کے بعد انہوں نے اس عورت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کے حسن میں مبتلا ہو گئے۔ پتہ چلا حسن کو دیکھنا کتنا بھیانک ہے، حسن کو دیکھنا کتنا خطرناک ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بلا کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، اے میرے بیٹو، اگر تمہیں ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو جانا، مگر حسن کے پیچھے مت جانا، ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے اور ناجائز حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ آج ہاروت اور ماروت کو جب انسان کی شکل میں بھیجا گیا تو زہرا نام کی ایک خوبصورت عورت آئی، اس کے حسن پر نظر پڑی تو ان لوگوں نے دیکھا اور اس کو کہا کہ ہم جو چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کر، یعنی ان لوگوں نے اس کو گناہ کی دعوت دی۔ وہ ایک بچہ گود میں لائی، کہنے لگی کہ اس بچے کو قتل کر دو تو میں اپنے جسم پر تمہیں قابو دے دوں گی۔ زمین پر آئے تھے لیکن کچھ رابطہ باقی تھا نا اس کائنات سے، تو کہا کہ ہم قتل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس نے دوسرے دن آئی
پھر کہا کہ اپنے جسم پہ ہمیں قابو دے دو. اس نے کہا شرط ہے کہ میرے بت کی عبادت کرو. کہ یہ شرک ہے, نہیں کر سکتے. پھر تیسری مرتبہ آئی تو کہا کہ اپنے جسم پہ قابو دے دو. تو اس نے کہا کہ شراب پی لو, شراب پی لو. ان لوگوں نے سوچا بت کو سجدہ کرنا شرک, کسی کا قتل کرنا بے جان جو ہے وہ کسی جان کا نہ قتل کرنا, ناجائز قتل کرنا, یہ بہت تباہی کا ذریعہ ہوگا اور بہت اس کا بھیانک انجام ہوگا. لیکن جب اس نے کہا نا کہ شراب پی لو, وہ سوچا کہ اگر ایک گلاس چند گھونٹ شراب پی لیں گے تو کیا ہوگا. اس نے پیش کیا, انہوں نے پیا, پھر پیا, پھر پیا, پھر پیا, اور اس قدر اس نشے میں ڈوب گئے کہ اس عورت نے جو کام کروانا چاہا وہ سارے کام وہ کروا لے گئی نشے کی وجہ سے. جب نشہ ختم ہوا بہت پچھتائے, ہوش میں آئے تو بہت پچھتائے, ہم نے کیا کر لیا. تو قدرت کی طرف سے دو باتیں رکھی گئی ان کے لیے, یا تو آخرت کا عذاب لے لو یا تو دنیا کا عذاب لے لو. تو ان لوگوں نے آخرت کے عذاب کے متعلق یہ کہا کہ بہت ہمیشہ باقی رہنے والا ہے آخرت کا عذاب, دنیا ختم ہو جائے گی تو دنیا کا عذاب بھی ختم ہو جائے گا, اس لیے ہم دنیا کا عذاب لینے کے لیے تیار ہے, آخرت کا عذاب نہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ اب بھی جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں فرشتے شراب نوشی کی وجہ سے اب بھی وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ اسرائیلیات کے حوالے سے اس کا تعلق بتایا گیا ہے, سند پر جرا بھی ہے, لیکن آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر فرشتے چند جام پی لے, فرشتے چند جام شراب کے پی لے تو قیامت تک مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں, اور تم ساری زندگی نشے میں مست رہو, پوری رات نشے میں پڑے رہو, کتا گولیاں کھاؤ, اس سے نشہ کرو, اس سے نشہ کرو, ہیروائن سے نشہ کرو, انجیکشن سے نشہ کرو, تمہارا انجام کیا ہوگا, نشہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا. اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اپنے حال پہ رحم کرو. میلاد النبی کا مقصد یہ ہے, حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ گندگی سے تمہیں نکال کر ایک سچا سچا ستھرا انسان بنا دیا جائے, تمہیں ایک پاکیزہ انسان بنا دیا جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, جب فرشتوں کے ساتھ یہ کیا گیا تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے. اس لیے کبھی شراب کے قریب مت جاؤ, نشے کے قریب مت جاؤ, ناجائز محبتوں کے قریب مت جاؤ. اور